حضور میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں غیر معمولی اعصابی تناؤ یعنی سٹریس ایک بڑی بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور سٹریس کے شکار لوگوں کی اکثر نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ سٹریس پر قابو پانے کے بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے، اور کون سی ہومیوپیتھک دوائیں اس کے لیے مناسب ہیں؟ سٹریس کے لیے ایک تو قرآن کریم نے علاج بیان فرمایا اور کھول کھول کر اس کو مختلف صورتوں میں پیش فرمایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار، اللہ ہی کا ذکر ہے جس کے ساتھ دل اطمینان پا سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑا نسخہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ جو خدا کے بندے بن جائیں ان کو کبھی فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے سٹریس کا نتیجہ خوف کا ہے اور یا پھر حزن کا نتیجہ، کوئی ہی چیز کو انسان اتنا یاد کرے اور اتنا اس کی کمی محسوس کرے کہ وابیلا شروع کر دے، روٹتے پیٹتے زندگی گزارے، تو ہر وقت ایک یہ اعصابی تناؤ کی حالت ہے جو پاگل پن تک بھی پہنچا دیا کرتی ہے۔ خوف زدہ انسان دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، اور خوف ہزار قسم کے ہیں جن کو ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کا خوف اور ہی اپنا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا خوف نہیں کہ فوج حملہ کر رہی ہے تو خوف، بلکہ ہر ذہنی طور پر بیمار آدمی کے پس منظر میں آپ کو اگر ہمیشہ نہیں تو اکثر صورتوں میں کوئی خوف کا فرما دکھائی دے گا اور یا حزن دکھائی دے گا۔ یہ دو چیزوں پہ سوا آپ کو کوئی پاگل نہیں ملے گا۔ ہاں میں نے کہا اللہ ماشاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ بعض بناوٹی بیماریوں کی وجہ سے، جو سر کی بناوٹ میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے یا بلڈ سرکولیشن کی خرابیوں کی وجہ سے وہ پاگل یا نیم پاگل سے ہو جایا کرتے ہیں، تو وہ قصہ الگ ہے۔ مگر جو نفسیاتی بیمار آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں، تو ان کا علاج ذکر اللہ ہے۔ اور اللہ کا ذکر جو آپ کہتے ہیں تو مراد محض ورد کرنا نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بلکہ ذکر میں محبت اور پیار پایا جاتا ہے۔ ذکر کے تصور میں ہی لیکن انسان کھویا ہوا کسی کی ذات میں، تو جو اللہ کی ذات میں کھویا جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے نقصان ہوتے تو ہیں مگر کوئی اہمیت نہیں رکھتے اتنی، اور دنیا کے خوف اس کو ڈرا نہیں سکتے، ہوتے تو ہیں۔ یہ مراد نہیں لا خوف کی، خوف آتا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جنگ احزاب کے موقع پر جو خوف درپیش تھا اس کے بڑے تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے، لیکن مومنوں کو وہ مرعوب نہیں کر سکا، قطعاً کوئی بھی پرواہ نہیں رہی۔ اور وہ خوف جو فرعون نے جادوگروں کو دلایا تھا اور دھمکایا تھا کہ میں اس طرح تمہیں دائیں بائیں سے ہاتھ کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں، جو چاہو کر، کیونکہ ہم خدا کے ہیں، اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل بنیادی چیز، اور یہ بات لوگ نہیں سوچتے، اور اس زمانے کے جو اطباء یا ماہرین نفسیات ہیں ان کے لیے سوچنا ممکن بھی نہیں کہ لوگوں کو، اپنے بیماروں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا کا نام ان کی ڈکشنری سے نکل چکا ہے۔ کوئی سائنسدان آج کل، اب تو خیر کچھ فرق پڑا، لیکن اس سے پہلے تو خدا کا نام لینے سے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل پرانے زمانے کا آدمی ہے۔ مگر ابھی بھی اپنے علاجوں میں اور سوشل مسائل، یہ بھی ایک سوشل مسئلہ ہے، ان کو حل کرنے میں کوئی دانشور خدا کا نام نہیں لیتا۔ تو جہاں شفا ہے وہاں پھٹکنا بھی نہیں پاس، اور جہاں شفا نہیں ہے، جہاں سے یہ زہر نکلے ہیں وہیں جا کے منہ مارنا، اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہومیوپیتھی بیچاری کیا کرے گی؟ ہومیوپیتھی اس صورت حال میں تو ایسی ہے جیسے
پنجابی میں کہتے ہیں کہ چڑی بیچاری کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے. محمد حفیظ بیچاری اپنی اپنی اپنے وجود کی وجہ سے چڑی کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر